محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. اما بعد. میرے عزیز بزرگ دوستو، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اہل ایمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ جب سے دنیا بنائے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہیں دنیا میں بھیجا، پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو. بعض روایتوں میں 1,84,000 پیغمبروں کا بھی ذکر ہے. بہرحال جو ہے وہ سارے کے سارے آئے ہیں دنیا کے اندر انسانیت کی ہدایت کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ دنیا میں رہ کر انسان اللہ کو جب بھول جا رہا تو اللہ اپنی وحدانیت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنے راستے پہ بندوں کو لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، انہیں رسولوں اور نبیوں کو بھیجا. دنیا میں جب بھی بگاڑ آیا، لوگ اللہ کو بھول کر اپنی چلانے لگے، اپنے معبود کو جب لوگوں نے بھلا دیا اور اس کے غیر کو اس کا شریک قرار دیا، اللہ کو رب ماننا چھوڑ کر مادی چیزوں کو جب رب ماننا شروع کر دیا، صراط المستقیم والے راستے کو چھوڑ کر غیر المغضوب علیہم کے راستے پر، ضالین کے راستے پر جب لوگ جانے لگے بندے، اللہ تعالیٰ نے ویسے وقت میں اپنے نبیوں کو، ویسے زمانے اپنے پیغمبروں کو، رسولوں کو اپنا پیغمبر بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بھیجا. پیغمبر آتے، اللہ نے جو ان کو پیغام دے کر بھیجا وہ بندوں تک پہنچا دیا. اللہ نے جو پیغام ان کو دے کر بھیجا، اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اس پیغام کو پہنچا دیا. جو راستہ وہ لوگ بھول گئے وہ راستے کو دکھلا دے، اس راستے کو یاد دلا دے. جو وقت کے نبی کی بات کو مان لیتا، قبول کر لیتا، سیدھے راستے پہ آ جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتا. اور جو وقت کے نبی کی بات کو جھٹلاتا، سیدھے راستے پہ نہیں آتا، غلط راستے پر ہی گامزن رہتا، کامزن رہتا، یعنی اسی پہ چلتے رہتا اپنی منچائی خواہشوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے ایک وقت مقررہ تک اس کو اطلاع دیتے رہتے، ڈراتے رہتے، دیکھو یہ راستہ چھوڑ دو، یہ برائی والا راستہ ہے، یہ اللہ کے غیر کا راستہ، یعنی اللہ کی طرف جانے والا راستہ نہیں ہے، یہ صراط المستقیم والا راستہ نہیں ہے. تم اللہ کو ایک مانو، اللہ ہی ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تم تک اللہ کی بات لے کر آیا ہوں، تم قبول کر لو، تم فائدے میں رہو گے، تم کامیاب رہو گے. اللہ تم کو دنیا میں کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. لیکن اور اگر تم یہ نہیں مانو گے، قبول نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا تمہارے اوپر. اچھے عمل کرو گے، قبول کر لو گے میری بات کو، تم نئی راستے پہ ہو جاؤ گے تو اللہ تم کو کامیاب کرے گا، آخرت کی نعمت تم کو عطا کرے گا، دنیا میں بھی تمہیں کامیابی عطا کرے گا. اور اگر میری بات نہیں مانو گے تو پھر میرے کو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک عذاب آنے کا ڈر ہے. لوگ مانتے، تھوڑے بہت لوگ جو بھی ایمان قبول کر لیتے اس کے نبی کی بات کو، اللہ ان کو بچا لیتا. جو لوگ قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کر دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں میں مبتلا ہوتا. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے لوگوں کی.
لوگ قبول کرے کامیاب ہوئے، جب قبول نہیں کرے، وقت دیا گیا، وقت ختم ہو گیا، تو پھر اللہ کا عذاب بھی وہاں پر آ گیا۔ اور پھر ایسے اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ایسے پکڑی گئی کہ کوئی اس کی پکڑ کو چھڑا نہیں سکا۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، چاہے وقت کے نبی بھی ہوں گا تو ہی نہیں بچا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جب عذاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھیجا گیا، پانی کے عذاب کے ذریعے سے پانی آ رہا، بڑھتے جا رہا پانی، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کشتی جو ہے، نوح کی کشتی اللہ کے حکم سے میں نے بنائی ہے، تم اس میں سوار ہو جاؤ، تم بچ جاؤ گے اللہ کے عذاب سے۔ لوگ نہیں مانے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا خود نہیں مانا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام جب کہ نبی ہے وقت کے، 950 سال تک انہوں نے نبوت کی دعوت دی لوگوں کو، ہدایت کی دعوت دی لوگوں کو، لوگ نہیں مانے۔ اتنے بڑے نبی کی اولاد جب اس کو سمجھا رہے، بولے دیکھ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کے پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو آ جا اس کشتی کے اندر۔ روایت میں بات ملتی ہے، ان کا بیٹا ان سے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اونچی جگہ پہ ہوں، ہمارے اللہ کا پانی عذاب میرے پاس نہیں آئی۔ باپ بیٹے ابھی بات کر رہے ہیں، دونوں کی گفتگو چل رہی ہے، پانی کی ایسی لہر مانی کہ بیٹا غرق کھاتا ہوا ڈوب چلا گیا۔ نوح علیہ السلام دعا کرنے لگے اللہ سے، اے میرے رب یہ میرے اہل میں سے بچا لو، لیکن نہیں بچا۔ وقت کے نبی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو نہیں بچایا، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانا چاہے تو بھی نہیں بچا سکتا۔ جب طوفان تھم گیا، سب صحیح ہو گیا، تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، دعا کی، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، میرے خاندان کا تھا، میرے اہل میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ نوح جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس بارے میں بات مت کرو، وہ تمہارے اہل کا نہیں ہوتا۔ اس کی عمل دیکھو کیسے، اس کے عمل کیسے دیکھو۔ اور روایت میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے، علماء کرام بتاتے ہیں اس بات کے پر کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی نوح علیہ السلام کہ اگر تم زیادہ کریں گے تو ہم تم سے نبوت کو چھین لیں گے۔ نوح علیہ السلام نے جب بھی توبہ استغفار، اللہ اگر آپ مجھ کو معاف نہیں کریں تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پر ایک بات دیکھنے کی ہے ہم کو کہ وقت کے نبی ہے نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے کو جب اللہ عذاب میں پکڑ لیے تو وقت کے نبی ہو کے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو بھول کر، اپنی منشائی زندگی میں جو ہم مگن ہیں، جب اللہ کی پکڑ ہم کو پکڑے گی تو ہم کو کون بچائے گا؟ وقت کے نبی ہو کے اپنی اولاد کو نہیں بچا سکے تو میرے کو اور آپ کو کون بچانے والا؟ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کا جب نقشہ سامنے رکھے، بتایا گیا کہ یہاں پر یہ لوگ رہنا، یہاں پر یہ لوگ رہنا ہے۔ پھر ایک پہاڑی تھی جہاں سے دشمن کے آنے کا ڈر تھا، اندیشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر 50 صحابہ کو وہاں پر روایت میں ہے کہ وہاں پر ٹھہرا کر دیا، اور بولے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک میں نہ کہوں، جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے نہیں ہٹنا۔ جب جنگ کا معرکہ ہوا، جنگ چالو ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھاری پڑ گئے۔ اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہے جنگ احد کے مقام پر ہوئی تھی، اور فتح مسلمانوں کو صحابہ کو نصیب ہو رہی۔ دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ رہے اور صحابہ کرام جنگ جیت چکے ہیں، اور جو مال غنیمت رہتا ہے، جب فوج بھاگ جاتی ہے اس کا سامان وغیرہ جو رہ جاتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ تو وہ صحابہ جنگ میں جو شریک تھے وہ لے رہے تھے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص مقام پر جہاں پر اندیشہ تھا کہ دشمن وہاں سے پلٹ سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، وہاں پر صحابہ کو ٹھہرائے تھے ایک جماعت کو. تو وہ جماعت کے لوگ تھوڑے تھے کیونکہ جنگ ختم ہو چکی بول کر دشمن بھاگ رہے ہیں اور یہ لوگ نیچے اتر. امیر وقت وہ جماعت کے جو امیر تھے انہوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بھی نہیں اترنا ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا جنگ کی حالت کی حد تک، کیونکہ اب تک جنگ تو ختم ہو چکی ہے اور اللہ کے رسول بھی جب آئیں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہاں نیچے اتر جانا تھا وہ. تو ایک اجتہادی غلطی، غفلت سے غلطی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار صحابہ سے تو ہو ہی نہیں سکتا. خواب و خیالوں میں بھی نہیں سو سکتے. صحابہ ویسے تھے کہ خواب کے اندر بھی، نیند کی حالت میں خواب کی غفلت کے اندر بھی بولتے سو غفلت سے غلطی نہیں. ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، نادانستہ طور پر غلطی ہو گئی کہ وہ مقام کو چھوڑ کر آگے نیچے. اللہ تبارک تعالی اس خلی ہمارے کو بتانے کے لیے، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اگر ہمارے نبی کی بات کو تم لائٹ لیں گے، انہیں سرسری لیں گے تو ہم کامیابی کو ناکامی میں بدل دیتے. ہوا وہی جب دشمن واپس جا رہا تھا اور پھر وہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت میں ادھر سائڈ میں تھے، ابھی ایمان قبول نہیں کرے تھے، وہ جنگ کے بڑے ماہر تھے. وہ دیکھے جگہ کو، دیکھے وہاں پر جو پیچھے سے جب حملہ کرنے کا ان کا ارادہ تھا تو دیکھے کہ لوگ صحابہ وہاں کی جگہ خالی ہے تو وہاں سے حملہ کیا، جہاں سے اندیشہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. دشمن جو بھاگ رہے تھے واپس وہ جگہ سے پلٹ کے آ کے حملہ کر دیا. حملہ کرنے سے ایسا ہوگا کہ صحابہ بیچ میں ہو گئے اور دو طرف سے حملے میں آ گئے، زد میں آ گئے، غفلت میں ہو گئے تھے لوگ. وہ لوگ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو جیت چکے تھے جنگ، دشمن بھاگ چکا تھا لیکن پھر پلٹ کے آ کے جب پار کیا اور جیتی وہ جنگ ہار دیا. صاحب 70 یا 72 صحابہ شہید ہوئے. اس وقت بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. اسی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، شہیدوں کے سردار جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نصیب. یہی وہ جنگ ہے جس میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. یہی وہ جنگ ہے جو جیتی ہوئی جنگ ہار چکے. صاحب میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے پیغام دے دی صحابہ سے غلطی کرا کر کہ دیکھو ہمارے نبی کی بات کو اگر تم سرسری لیں گے تو ہم پھر تمہاری جب پکڑ پکڑیں گے تو کوئی بچانے والا نہیں. کامیابی کو ہم ناکامی کو بدل دیں گے. ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ اس کے رسول جو احکام دے رہے ہیں ہم کو اسی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے. گزاریں گے تو ہم کامیاب رہیں گے. جنگ بدر جو ہوئی اسلام کی پہلی جنگ، پہلے جو بولا میں جنگ بدر احد کی بات بولا، پہلی جو جنگ ہوئی تھی جنگ بدر 313 صحابہ، مختصر جماعت، بغیر کسی ہتھیار بھی نہیں تھا زیادہ، سواریاں بھی نہیں تھی ان کے پاس، ایک ایک اونٹ کے اوپر خچر کے اوپر 3 4 جنے باری باری بیٹھ کے جا رہے تھے. نہ تلواریں تھی برابر، نہ بھالے تھے برابر، مختصر ہتھیار اور جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا. لیکن جب بدر کے مقام پر معرکہ ہوا دشمنوں کے ساتھ، وہ دشمن کوئی ہتھیاروں کے ساتھ جنگ کے ارادے سے آئے. یہ لوگ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. 313 صحابہ تھے لیکن ایمان اتنا مضبوط کہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے لیکن ان کا ایمان نہیں. جیسا مضبوط ایمان اللہ کے رسول نے دعائیں
تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فرمائی، 313 صحابہ کو کامیابی نصیب فرمائی۔ ہم اگر اللہ کے احکام پہ چلیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ چلیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ناکامی کے اندر میں بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی ہوں گے۔ اور اگر ہم نہیں سنیں گے اللہ اس کے رسول کی بات کو، قرآن و حدیث کو پیٹھ پیچھے ڈال دیں گے، تو پھر چاہے تم کامیابی کی دہلیز میں پہنچ چکے ہوں گے، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ تم کو ناکام کر دے گا۔ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار جو ہے تمہارے ایمان کے اوپر، تمہاری اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر ہے۔ تمہارے اندر جتنی اطاعت ہوگی اللہ اس کے رسول کی، اتنی کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور جتنی اطاعت میں کمی ہوگی، ایمان میں کمی ہوگی، اتنی زیادہ ناکامی تم کو ملے گی۔ تم یہ مت سوچو کہ دنیا میں ہم چل رہے ہیں تو ہم کو سب کچھ مل گیا، یہ تو مختصر ہے، وقتی طور پر ہے۔ یہ ایمان والے غیر ایمان والے بول کے یہ تو اللہ سب کو دے رہا ہے، مقدر میں ہے، مقدر میں ہے آپ کو کامیاب دنیا کی دولت ملنا، شہرت ملنا، نیک نامی ملنا، وہ تو مل کے رہے گی تمہارے، لیکن اصل جو ہے دل کا چین و سکون ہے وہ نہیں ملے گا۔ اصل جو ہے قبر میں آرام وہ نہیں ملے گا تمہارا۔ اصل جو ہے سلسلات کا راستہ پار کرنا وہ نہیں پار کر سکیں گے آپ۔ اصل جو ہے آخرت میں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملنا جو کہ کامیابی کی دلیل ہوگی وہ نہیں ملے گی آپ کو۔ اللہ کے رسول کی شفاعت نہیں ملے گی آپ کو، اللہ کے رسول کا پڑوس نہیں ملے گا آپ کو، اللہ کی رضا نہیں ملے گی آپ کو، جب تک کہ آپ کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو، جب تک تمہارے اندر قرآن و حدیث سے محبت نہ ہو۔ اپنی زندگی کو جب تک تم صراط المستقیم پر نہیں لاؤ گے، سیدھے راستے پر نہیں لاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کو کامیاب نہیں کرے گا، کامیاب مل ہی نہیں سکتی تمہارے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں اب، لیکن نبوت والا جو کام، جو لوگوں کو اللہ کی طرف آنے والا کام، جو اللہ کے بندے اللہ کو بھول گئے ہیں، دین والے راستے کو، ہدایت والے راستے کو، جنت والے راستے کو بھول گئے ہیں، وہ لوگ کو اس راستے پہ لانا جو اللہ نے اپنے نبیوں سے کام کیا، جو اللہ نے اپنے رسولوں سے، پیغمبروں کے ذریعے سے جو کام کیا، وہ کام تو چلنے والا ہے قیامت تک، وہ رکنے کا نہیں، کیونکہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ہم کو بھیجا، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا نظام نکالا۔ اب چونکہ کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہے، کوئی رسول آنے والے نہیں ہے، اگر کوئی اس کا دم بھر رہا کہ کوئی نبی آنے والے ہیں تو اس کا ایمان ختم ہے۔ ہمارے نبی کو چھوڑ کے اگر کوئی اور دوسرے نبی آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں، اگر وہ کوئی سوچا تو اس کا ایمان صرف ہے۔ اور اگر کوئی اعلان کر رہا کہ میں نبی ہوں یا رسول ہوں، بلکہ اگر کوئی بول رہا وہ کاذب ہے، وہ جھوٹا ہے، اور اس کا قتل کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کر رہا، رسالت کا دعویٰ کر رہا، پیغمبری کا اگر کوئی دعویٰ کر رہا آج کے زمانے میں، ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی بھی اگر اعلان کر رہا نبوت کا، تو اس کا قتل کرنا ہمارے لیے واجب ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑا مرتبہ ہے کلام ہے۔ لیکن وہ جو نبوت والا کام جو ہے وہ رکنے والا نہیں، پیغمبر والا جو کام ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، وہ قیامت تک چلنے والا ہے، اور اس کو چلا رہے اللہ کس کے ذریعے سے؟ ہماری ذریعے سے۔ اللہ محتاج نہیں ہے ہمارے، لیکن ہمارے کو یہ انعام جو ملا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ نبوت والا کام جو ملا ہے ہم کو وہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم کو دیا کہ ہم خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کی ہدایت کے لیے کوشش کریں، دوسروں کو نیکی کی طرف لانے کی محنت اور کوشش کریں، ہم خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرتے رہیں، سمجھاتے رہے، بولتے رہے، ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے۔ یہ کام میرا اور آپ کا ہے، کسی حافظ صاحب کا، کسی عالم صاحب کا، کسی مفتی صاحب کا، کوئی مسجد کے امام ہے ان کا کام، یا مسجد کے کوئی صدر ہے تو ان کا کام، یا علاقے کو کوئی بڑے ہے تو ان کا کام نہیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے پڑھا ہے آپ کی ذمہ داری، میں نے پڑھا ہوں میری ذمہ داری ہے،
میرے خاندان والوں نے پڑھا، میرے خاندان والوں کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں جس نے بھی ایک کلمے کو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام کو کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، قرآن کی طرف بلائے، نماز کی طرف بلائے، مسجد کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، روکے لوگوں کو گناہوں سے، روکے لوگوں کو برائی سے، روکے لوگوں کو غیر راستے کے پر جانے سے، جہنم والے راستے سے بچاؤ، گناہ والے راستے سے بچاؤ، سرسری مت، کچھ نہیں ہوتا، لائٹ لے لو، کیا کرنے کا ہے، نہیں سن رہا ہے، نہیں۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کئی وقت تو صرف بولنے کے پر ایمان قبول کر لیے لوگ، کئی لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ 15 مرتبہ بھی، کئی ایسے صاحب لوگ بھی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو جا کر 70 مرتبہ بھی دعوت دی، 100 مرتبہ بھی دعوت دی، یہاں تک کہ اپنے چچا ابو طالب جو کہ حضرت علی کے والد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، وہ چچا کو مرتے وقت میں بھی کلمہ پڑھنے کی دعوت دی۔ اس سے ثابت کیا ہو، اس سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک بار 2 بار بول کے چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم میں جب تک سانس ہے آپ کو فکر اور کوشش کرتے رہنا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے فکر اور کوشش کرتے رہنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو کل پکڑ کیا، اللہ پوچھے گا، آپ ذمہ دار ہیں۔ حدیث میں ہے، اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اگر شوہر ہے تو اس کے بیوی بچوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، بیوی ہے تو اس کے شوہر اور بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مالک ہے تو نوکر کے بارے میں پوچھا جائے گا، نوکر ہے تو مالک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر ایک جنا دوسرے سے جڑے ہوا ہے، پوچھا جائے گا کل تم سے کہ تم نے اس کو ہدایت پہ لانے کے لیے، تم نے اس کو نیکی کی طرف لانے کے لیے، تم نے اس کو صراط المستقیم پر لانے کے لیے، تم نے اس کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کیا محنت اور کوشش کی۔ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، میرے کو پڑھنے نہیں آتا تھا، میرے کو بولنے نہیں آتا تھا، یہ سب ڈھکوسلے یہاں چل جاتے۔ اللہ کے سامنے کچھ چلنے والا نہیں، اللہ کے پاس کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ ارے امام صاحب دیکھ رہے انہوں انجان مارے، میں کہ نہیں، امام صاحب کا جواب امام صاحب دیں گے، آپ کا جواب آپ کو دینا ہے، آپ کا جواب آپ کو خود کو دینا ہے۔ ارے ان کا باپ کو دیکھ رہا نہیں سن رہا نہ بیٹھنے اس کی، میں کہتا بولوں نہیں، اس کے باپ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ایمان والے رہے کہ آپ کیا کوشش کریں، آپ کیا محنت کریں اس کے لیے، کتنا دل میں آپ کے تڑپ بھی پوچھا جائے گا اللہ سے، اللہ کے سامنے آپ پیشانی پہ بل نہیں آنا، ہمارے سامنے اللہ کی ناحکمی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہے ہیں اور ہمارا کچھ احساس نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں مگر ایک جانور بھی ہے، اگر اس کے ہم جنس کو کچھ تکلیف ہوتی ہے پریشان ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے اس کو۔ ہم انسان ہوتے پر، اشرف المخلوقات ہوتے پر ہماری آنکھوں کے سامنے گناہوں پہ گناہ ہو رہے، ہم آنکھ مجھ کے بیٹھے ہوئے نہیں، کوشش کرنا ہے، منہ کھولنا ہے، زبان دی اللہ تعالیٰ بولنے کے لیے، تم کو بولو، نیکی کی طرف بولو، برائی سے روکو لوگوں کو۔ زبان اللہ پوچھیں گا اگر اس زبان کے بارے میں تم سے، جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس قانون سے سن رہے اس قانون کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو صلاحیت دی ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو، ایسے نہیں دے دیے، ان صلاحیتوں کے بارے میں کل پوچھو کہ آپ کو ہم نے یہ نعمت دی تھی، ہم نے تم کو مال دیا تھا، ہم نے تم کو عقل دی تھی، ہم نے تم کو ایسی ایسی چیزیں دی تھی، شعور دیا تھا، ہر چیز دیے تھے، تم نے کیا کیا اس کا استعمال، پوچھیں گے اللہ پوچھیں گے آپ۔ اس لیے آپ کیا کرو، لوگوں کو بلاؤ، مسجد کی طرف بلاؤ، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرو، جو بھی آپ کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے کھا رہے پی رہے جس سے بھی آپ کا تعلق ہے اس کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرمائے جس کا مفہوم و خلاصہ ہے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے پابند رہیے اور اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے۔ ہم روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دینے والے، اور بہتر انجام جو ہے پرہیزگاری کا ہے۔ اللہ خود اپنے نبی کو کرے کہ آپ بھی نماز پابند رہو، نماز کے خود بھی پابند رہو، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے متعلقین ہیں آپ کے، جس سے بھی آپ کا تعلق ہے، کسی طرح کا تعلق ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے، باپ بیٹے کا تعلق ہے، ماں بیٹی کا تعلق ہے، بھائی بہن کا تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق ہے، دوستانی کا تعلق ہے، دشمنی کا تعلق ہے، کاروباری تعلق ہے، جو بھی جس لائن سے بھی تمہارا تعلق ہے، اب اس کو دعوت دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو نماز کی دعوت دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک بار بول کے نہیں بیٹھنا ہے، بولتے ہی ہے نا،
لوگ ہم کو پاگل بول کے ہمارے سے ملنا چھوڑ دیں، پرواہ نہیں ہمارا، کیونکہ اللہ کے نبی کو بھی بولے چھوڑو۔ اللہ کے نبی نے جب دعوت دی ہے دین، محنت کی ہے دین کے اوپر، اللہ کے نبی کو بھی لوگ کیا کہنے بولے قرآن پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہے، آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہے۔ اس لیے کوشش اور محنت کریں کہ ہم خود بھی اچھے عمل کریں اور دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دیں۔